حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہے، آپ کے پیر صاحب ہیں اسلامیہ حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بلاد شریف ہے وہ آپ کا وطن پاک ہے، وہ خراسان کی سرزمین پر ایک قصبہ ہے جسے ہارون کہتے ہیں، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں وہ آپ کا وطن پاک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصبہ ہے اس قصبہ کو بعض لوگوں نے ہارون کہا اور بعض لوگوں نے ہرون کہا۔ مجالس کے اندر جو ہے وہ ہارون ہے، اس کے علاوہ خیر المجالس میں جو ہے وہ ہرون ہے، اور آپ کی ولادت کے سال کے تعلق سے بھی جو ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ 536 ہجری مطابق 1141 عیسوی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جب بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد آپ نے حفظ مکمل کیا، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نیشا پور کے سرزمین پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر بڑے بڑے علماء کے گروہ میں رہ کر ان کے قریب رہ کر آپ نے حدیث، فقہ، اصول تفسیر یعنی کہ تمام علوم مروجہ پر آپ نے دسترس حاصل کیا، آپ نے عبور حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے بیعت کا ارادہ کیے، اور اس کے بعد آپ مرید ہو گئے۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت حاجی نواز حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ برادران ملت، اس کے بعد جو ہے آپ کے پیر و مرشد نے تمام اجازت و خلافت سے نوازا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ عبادت و اجازت میں لگ گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کی بے شمار کرامتیں موجود ہیں، ان میں اور ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھی، یعنی آپ جو دعا فرماتے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی، وہ کبھی رد نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ آپ اللہ کے مقرب بندے تھے۔ آپ نے دو باتیں سماعت فرمائیں کہ آپ نے دو چیزیں مانگی مکمل ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ دعا مانگی تھی، اے پروردگار عالم مجھے جو موت عطا فرمانا اور مکہ شریف میں عطا فرمانا، اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ کی وفات مکہ شریف کی سرزمین پر 5 شوال المکرم کو ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، دوسری دعا یہ کہ جو میرا فرزند ہے یعنی معین الدین، جسے ہم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جو میرا فرزند ہے مدتوں میری خدمت میں رہا، سالوں میری خدمت میں رہا، اس کے وسیلے سے جو ہے اے پروردگار عالم اس کو وہ ولایت و بزرگی عطا فرما جو کسی کو حاصل نہ ہوا۔ اب ذرا غور کریں کہ دونوں دعائیں آپ کی قبول ہوئی۔ آج ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، آپ کی عظمت وہ عظمت ہے، آپ کی شان وہ شان ہے کہ جو بھی پہنچتا ہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، ہر جو بھی پہنچتا ہے آپ کی بارگاہ میں جس مراد سے پہنچتا ہے، اگر وہ اولاد والا نہیں ہے تو صاحب اولاد ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اگر وہ مصیبت میں گھرا ہوا ہو، پریشانی میں گھرا ہوا ہو، دقت میں گھرا ہوا ہو، اگر وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو نامراد نظر نہیں آتا ہے، وہ جس مقصد میں جاتا ہے کامیاب نظر آتا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا اثر ہے کہ آپ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مقام تک پہنچا دیا۔ اور سماعت فرمائے کہ سید السادات یعنی حضرت میر عبد الواحد بن گرامی اپنی کتاب سبع نادر شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبیت و مقبولیت کا آپ کا یہ عالم تھا، یہ معاملہ تھا کہ آپ جب نماز ادا فرماتے تھے
اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اے عثمان میں نے تمہاری نماز قبول کی. اب اس کے بعد پھر آواز آتی تھی کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. تو حضرت عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے پروردگار عالم یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. تو اس کے بعد اللہ تبارک غیب سے آواز آتی ہے کہ میں نے اس چیز کو دے دیا، جمال لازوال تجھے بخش دیا. کہ اس کے بعد جو ہے آپ عرض کرتے جو اللہ آپ فرماتا ہے کہ جو مانگنا ہے وہ مانگو. تو اس کے بعد حضرت عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت گنہگار ہے اسے بخش دے. اتنا کہنا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عثمان میں نے اپنے محبوب کے 30,000 گنہگار امت کو بخش دیا تمہارے صدقے میں، تمہارے وسیلے سے. اب ذرا غور کریں کیا مقام تھا. اور یہی ایک ہی وقت میں نہیں، مگر جس وقت آپ نماز ادا کرتے یعنی پانچوں وقت یہ آواز ادا آتی تھی اور یہ مرادیں مکمل ہوتی تھی. یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے. برادران ملت اسلامیہ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کو یاد کریں، اللہ والوں سے قریب ہو، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ اس کے رسول کے غدار ہیں، جسے ہم اور آپ جو ہے وہابی، دیوبندی، نیچری، قادی، رافضی جن ناموں سے جانتے ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہوگا معاذ اللہ. کیوں ان سے ہمیں دور رہنا ہوگا؟ کیوں معاذ اللہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی. معاذ اللہ ان لوگوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ ان لوگوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ حضور کو علم غیب نہیں. معاذ اللہ ان لوگوں نے کتاب میں لکھا کہ حضور کا علم شیطان کے علم سے کم ہے. ہمارا ان کا اختلاف جو ہے بنیاد فاتحہ کا نہیں ہے. ہم بارہا بیان کرتے ہیں